الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والكبرياء والقدرة والثناء خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود شریف سارے احباب پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جس نے اب بھی نہیں پڑھا ایک بار پھر گزارش ہے کہ میرے لیے نہیں، حضور رحمت عالم علیہ السلام کے نگاہ کرم میں اگر آنا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھیں۔ صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تزک و احتشام کے لائق بالخصوص علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، ثنا خانان مصطفیٰ، حفاظ کرام، قرۂ اعظام، منتظمین احباب، محترم قبلہ مفتی صاحب، اور آج کی اس بزم سعید میں شریک حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ساؤنڈ والا جو دوست ہے اس کی آواز یہی آواز ایکو نہیں، یہی آواز اس کی ذرا مزید کھول دیں۔
اللہ تبارک و تعالی کے فضل، توفیق اور اذن کے ساتھ ہم سارے آج کی اس بزم سعید میں حاضر ہیں۔ جن ہمارے دوستوں نے اس کا اہتمام فرمایا، میں ناچیز دل کی گہرائیوں سے اور صمیم قلب سے انہیں ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب اس میں شریک ہیں، مولا تعالیٰ سب کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور جتنی دیر یہاں بیٹھیں ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ ٹائم جو آپ کا پروگرام کو ختم کرنے کا اور کلوز کرنے کا یا وائنڈ اپ کرنے کا ہے، ہم اس لمحے میں اس وقت ہیں۔ کافی تاخیر ہو چکی ہے، بس کچھ انتظامی اس وقت آپ کے اور پھر بالخصوص جڑا والا کے جو حالات ہیں ان کے پیش نظر پچھلی جگہ کافی تاخیر سے ہمارا جانا ہوا، تو پھر یہاں بھی اس لحاظ سے بہت تاخیر ہو گئی۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے۔ اب بغیر کسی تمہید کے اور کسی طرح کے مقدمہ اور پری فیس کے براہ راست چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات کے نقطہ آفرینش کے آغاز سے لے کر آج تک ہزارہا انسان بھی آئے اور خاندان بھی آئے، پر اس دھرتی کے سینے پر ہمارے آقا جیسا کوئی انسان نہیں آیا اور حضور کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں آیا۔ میں ایک بار پھر اس جملے کو کہہ دیتا ہوں، یہ محض وہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، اس پر ایک نہیں درجنوں دلائل ہیں۔ ابھی ہم عرض کرتے ہیں جتنا ہمارے مقدر میں ہوا یہاں، آگے آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ جتنا مناسب ہے وہ سارا خطاب اگر یاد نہ بھی رکھ سکیں تو اس سارے خطاب کا علماء کی زبان میں کہتے ہیں لب لباب، ما حصل، اور چٹے چوڑے کہتے ہیں ریزلٹ، نتیجہ کہہ لیں۔ اس کے طور پر اتنا جملہ پلے باندھ لیں کہ چشم فلک نے محمد کریم علیہ السلام سا انسان نہیں دیکھا اور حضور کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں دیکھا۔ طبرانی میں اسی طرح المواہب اللدنیہ میں، باقی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار سے عرض کرنے لگے، حضور قلبت الارض مشارقها ومغاربها، سرکار میں نے مشرق بھی دیکھے ہیں مغرب بھی دیکھے ہیں۔ اور علماء بیٹھے ہیں دائیں بائیں ہر طرف، میں تو ایک طالب علم سے آدمی ہوں۔ یہ قلب یقلب تقلیب،
باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کا خاصہ تکرار بھی ہے، اس میں تکرار ہوتا ہے۔ معنی بھی یہ بنے گا حضور میں نے مشرق کو ایک بار نہیں دیکھا، بار بار دیکھا ہے۔ میں نے مغرب ایک بار نہیں دیکھا، بار بار دیکھا ہے۔ اور مزید اگر اور تشریح کروں آگے تو جبریل نے کہا سونا میں نے اس کائنات کے نقطہ آغاز سے لے کر اب تک جو کچھ دنیا میں ہوا اسے ایک بار نہیں دیکھا، بار بار دیکھا ہے۔ حضور میں نے جناب آدم کو دیکھا تو ایک بار نہیں، بار بار دیکھا ہے۔ جناب نوح کو دیکھا تو ایک بار نہیں، بار بار دیکھا ہے۔ میں نے جناب ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، یوسف کو ایک بار نہیں دیکھا، قلبت، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھا ہے، مڑ مڑ کے دیکھا ہے، ہٹ ہٹ کے دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے۔ اے آمنہ کا لال، گنبد خضرا کا مکی، سونا محبوب، اے دو عالم کے تاجدار، اے مالک رقاب امم، اے تاجدار عرب و عجم، میں نے اپنے دور کے حسن کے بادشاہ یوسف کو ایک بار نہیں دیکھا، بار بار دیکھا ہے۔ مختصر یوں کہوں جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا انبیاء کو، کائنات رسالت کو، خواص سے لے کر عوام تک سب کو بار بار دیکھا، پلٹ پلٹ کے دیکھا، مڑ مڑ کے دیکھا، ہٹ ہٹ کے دیکھا، اور تکرار کے ساتھ دیکھا۔ پر سونا نہ کوئی تیرے جیسا دیکھا، نہ تیرے خاندان جیسا دیکھا۔ جس میں جان ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ محبوب تجھے دیکھا تو بس تجھے ہی دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، بول تو صحیح سبحان اللہ۔ حدیث ایک سکول کا ٹیچر بھی پڑھا دے گا، کالج کا پروفیسر بھی پڑھ کے سنا دے گا، یونیورسٹی کا کوئی تمہیں پروفیسر بھی سنا دے گا، پر اس کے پڑھنے پڑھانے میں اور محمد عربی کے دین کے فقیر جو چٹائی پر بیٹھا ہے اس کے پڑھنے پڑھانے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سمجھ آؤں دی پئی ہے کیا نہیں؟ بولو۔ وہ جس حدیث کو صرف 1 منٹ میں پڑھ دے گا، ہم سرکار کے جوڑے تھام کے 1 گھنٹہ اس پر بولتے رہیں گے۔ کہ سونا تجھے دیکھا تو بس تجھے ہی دیکھا۔ کیوں؟ واقعہ معراج آپ نے صرف اس میں سے ایک جملہ یہاں جوڑ کے، شان رسالت ہے نا، اب یہ انصاف تو نہیں ہے کہ حضور کی شان کو میں بس اتنی بات کر کے آگے گزر جاؤں، ویسے تو پورا مضمون یہاں ہے، لیکن ایک جملہ ساتھ ہم اور جوڑ دیتے ہیں، ذرا مزید ایمان کی دنیا میں بہار آ جائے۔ واقعہ معراج آپ نے پڑھا سنا، ہم واقعہ نہیں سارا سنانا چاہتے۔ 27 رجب تھی اور مکہ المکرمہ تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے لیے بلایا۔ ایسے میں سرکار سے پہلے حکم ہوا آدم اٹھو ذرا مسجد اقصی پہنچو، ابراہیم اٹھو مسجد اقصی پہنچو، اے نبیوں رسولوں پیغمبروں اپنے اپنے دور میں سرداری کرنے والوں اٹھو اقصی پہنچو۔ مولا کوئی قیامت تو نہیں آ رہی؟ کہ نہیں قیامت نہیں آ رہی، ہمارا یار آ رہا ہے، ہمارا محبوب آ رہا ہے۔ اٹھو پہنچو آگے سارے، انبیاء پہنچے، نبی پہنچے، رسول پہنچے، تیرا میرا سونا
مٹھن منٹھار مدنی محبوب آ گیا. جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑا, مصلی پہ محبوب کو کھڑا کر دیا. میرے اور آپ کے کریم آقا نے نماز شروع فرما دی. امام آمنہ کا لال تھا, مقتدی 1.25 لاکھ نبی تھے. اب اس معاملے کو ذرا یہاں رہنے دو آپ کو سمجھانے کے لیے, ادھر نہیں جوڑنا اور ادھر والے کو ادھر نہیں جوڑنا. مثال, امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے کبھی؟ بولو تو صحیح. تو جب امام کی اقتداء کرتے ہیں, امام جب کہتا ہے اللہ اکبر تو مقتدی بھی کیا کہتا ہے؟ امام ہاتھ باندھتا ہے تو مقتدی بھی بولتے جاؤ نا. امام رکوع میں جاتا ہے تو مقتدی بھی, امام سجدے میں جاتا ہے تو مقتدی بھی. اچھا بتاؤ, سجدے میں جب امام بھی ہو مقتدی بھی ہو, مقتدیوں کا سر کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے سر؟ بولو تو صحیح. امام کے نہیں, ابھی سب کو سمجھ نہیں آئی. امام کے, بولو تو صحیح, امام کے. جناب آدم اپنے دور کے سردار, بادشاہ ابراہیم اپنے دور کے تاجدار, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, زکریا, دانیال, موسیٰ, عیسیٰ, سلیمان, داؤد, 1.25 لاکھ انبیاء اپنے اپنے دور کے تاجدار رب نے اقصی میں بلائے. جب سونا سجدے میں گیا, سارے سجدے میں گئے. جہاں میرے آقا کے تلوے تھے وہاں یوسف کا چہرہ تھا. یہ تو سنا ہوا ہے نا کہ جو ایک بار جناب یوسف کو دیکھتا تھا 3 مہینے بھوک نہیں لگتی تھی. اور میں آخر بھی سنا, جو اپنے دور کا حسن کا اتنا بڑا پیشوا تھا, اقصی میں اسے بھی اپنا سر مصطفیٰ کے تلووں میں رکھنا پڑا تھا. دیکھو نا, پاؤں بھی نہیں, پاؤں کا جو تلوہ ہوتا ہے وہ بھی مقتدیوں سے آگے ہوتا ہے. سول آف دا فٹ چٹے چورے کہتے ہیں. اور ہمارے محبوب کا تلوہ کیسا تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم لوگوں کی پیشانیاں تو کئیوں کی چمکتی ہیں, پر جب تلوے دیکھو تو دیکھ کے گھن آتی ہے. کہا دھرتی پہ وہ سونا بھی آیا جس کا چہرہ بھی چمکتا تھا, تلوے بھی چمکتے تھے. وہ تھا وہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اب سنو پھر, جبریل نے کہا سونیا نہ تیرے ورگا ویکھیا نہ تیرے خاندان ورگا ویکھیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ابیضا کانما صیغ من فضہ. سونا گورے تھے. گورے کیسے گورے ابو ہریرہ؟ ایسے لگتا تھا جیسے چاندی سے وجود ڈالا گیا ہے. ابھی تو پھر تمہارا وقت سارا ادھر لگ جائے گا, وگرنہ ابھی میں شمائل ترمذی ساری زبانی عربی متن سنا دیتا ہوں. ابھی سنا دوں گا. میں شروع ہو جاؤں گا. عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انه سمعه يقول كان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ والہ واصحابہ وبارک وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالآدم ولا بالجاد القطد ولا بالسبت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. پوری شمائل ترمذی ایسے زمانی سنا دوں گا عربی متن میں, لیکن پھر جو اگلا مضمون ہے وہ یہاں ہی رہ جائے گا. پہلے ہی آپ کا وقت آگے ہو گیا ہے اور بہت آگے ہو گیا ہے. تو برحال اب پھر اس حدیث کا ترجمہ اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. کہ سونا نہ آپ جیسا دیکھا ہے نہ آپ کے گھرانے جیسا کوئی دیکھا ہے. یہ
یہ جبریل کا ارشاد، جبریل کا ارشاد۔ اب بالکل میں مختصر، ہم تشریح میں زیادہ نہیں جاتے۔ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ ہاتھ میں، اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وسننہ وایامہ المعروف الصحیح للامام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، جس کو تم صحیح بخاری کہتے ہو، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اول الکتب بعد کتاب اللہ، اعلی الکتب بعد کتاب اللہ۔ یہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے بخاری۔ ہم نے لاہور دورہ حدیث میں پڑھی، جب پڑھ رہے تھے اللہ جانتا ہے، ایک دن بس پتہ نہیں کیسے خیال آ گیا، اندر ایک خیال انگڑائی لینے لگا، ہائے کاش رب کبھی ایسا موقع دے جس محبوب کے نورانی لبوں سے یہ موتی برآمد ہوئے تھے ان کے سامنے بیٹھ کے اس کو پڑھیں، پھر مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ پھر اللہ نے موقع دیا، یہ جو بخاری میرے ہاتھ میں، اس نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا روزہ دیکھا ہوا ہے۔ 8 دنوں میں سرکار کے چہرہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر، پیچھے وہ جو برآمد ہے سامنے وہاں معاویہ شریف کے سامنے، وہاں بیٹھ کر 8 دنوں میں پوری بخاری کو تلاوت کیا ہے۔ دورہ حدیثی میں یہاں پڑھا ہے اور وہاں جا کے پڑھا ہے، اور 2000 حدیث اس کی زبانی یاد کی ہیں عربی متن کے ساتھ۔ اس بخاری کے سینے میں ایک روایت ہے، اور روایت اس کی ہے جس کو رب نے نبیوں کے بعد سب سے اونچا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ رسولوں کے بعد، انبیاء کے بعد دھرتی نے اس کے قد کا بندہ نہیں دیکھا۔ جو سنی بیٹھا اس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ہاں وہ سو لیا اللہ کے بندو، اب بھی سوو گے، اب بھی آپ خواب غفلت میں رہو گے۔ پچھلی 2-3 دہائیاں تم نے غفلت میں گزاری، دہاڑی بازوں کو تم نے بلایا، سوداگروں اور غداروں کو منبروں پر نقیبوں، نعتخانوں، خطیبوں اور پیروں کے روپ میں بٹھایا۔ آج اس کا نتیجہ ہے اس وقت اہل سنت پر قیامت گزر رہی ہے۔ شغل کی بات نہیں، جن گدیوں پر ابھی میں نے پیچھے جڑا والا کہا، جن گدیوں پر کبھی شاہین بیٹھا کرتے تھے، آج وہاں کالے کبے بیٹھ گئے۔ ہماری درگاہوں پر میں بھی نام لوں تو ایک نہیں، کئی بڑی بڑی درگاہیں، ان پر علم لگنا شروع ہو گئے۔ یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے، پر اس کا ذمہ دار اہل سنت کا ہر طبقہ ہے۔ تم نے صرف مزے لے لے کے سروں، کٹوں کو، شیروں کو، توڑوں کو، مائیوں کو سنا۔ تم نے اپنے منبروں پر مائیے دوڑے پڑھوائے۔ عقیدے مائیے دوڑوں سے نہیں بنتے، عقیدے قرآن و سنت کی دلیلوں سے بنتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ یہ ایک علاقہ ہے نارنگ منڈی کا، ہمارے یہ قریب نارووال کی طرف، وہاں ایک خطیب آیا سر والا، اب خیر اس کے بچے بھی مجھ سے بڑے ہیں عمر میں، ساری زندگی ان کو سریں کٹیں لگاتے گزر گئی۔ تقریر کا کیا پیچھے ایک شیعہ بلایا گیا، وہاں ہی وہ بھونکا جناب صدیق کو، عمر کو، عثمان کو، مولا جو وہ علی کے ان اماموں کو، صحابہ کو، امی عائشہ کو۔ وہ لوگ سارے جمع ہو کے جب دوبارہ اس خطیب کے پاس گئے، کہنے لگا میں سر لگا کے شعر پڑھ سکتا ہوں پر میں جواب نہیں دے سکتا، اس کے لیے کسی عالم سے رجوع کرو۔ تو وہ کچھ دوست کمانڈو میں ہیں، کچھ پولیس میں لاہور ہوتے ہیں، پہلے بھی کئی بار وہاں اس علاقے میں جانا ہوا، ہمارے پاس آئے، ہم چلے گئے وہاں، میں ایک مقام تھا وہ پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا آج شاید تمہیں سمجھ آئے، آج اس وقت، کہ عام فوجی میں اور اس فوجی میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ جو موت کے منہ میں کھڑے ہو کے دشمن کو 4 سانوں چت کر کے دکھائے، جو دشمن کی گردن پہ چڑھ کے بات کرے، اس میں اور عام سپاہی میں، پولیس میں والے میں یا فوجی میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے کہا بلاؤ اس کو، اسے کہو جواب دے، آپ جواب دے، اب نہیں دے سکے گا۔ تو ہم کہتے ہیں ایسوں کو بلاتے کیوں ہو جو تمہیں قرآن و سنت سے تمہارا
عقیدہ پڑھا نہ سکیں، بتا نہ سکیں، سمجھا نہ سکیں، یار اٹھو جاگو، ہمیں عزت نبوی پر پیرا دینا ہے، ہمیں صداقت صدیق پر، عدالت عمر پر، سخاوت عثمان پر، شجاعت علی پر، عظمت صحابہ پر اور طہارت اہل بیت پر ہم نے زمانے کو جواب دینا ہے اور پیرا دے کر دکھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری وہ متاع ہے، لٹ گئی تو بچے گا کچھ نہیں، بچے گا کچھ نہیں، لہذا اب جاگنے کا دور ہے، سونے کا دور نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری اور اس میں فرمان ہے اس کا جو خلیفہ اول ہے۔ نہیں ہلے تسی اور تھوڑا جا ہولی بولو کدھر توانو انجائنا نہ ہو جاوے، انجائنا تو بعد کی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کہ نا، نہیں بولو۔ ایک تو ہیں وہ ایران کے کالے، وہ بدماش، اب ادھر ایسے آ گئے، ادھر کچھ ایسے آ گئے بدماش کہ وہ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، یہ نعرے لگ رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے نہیں، پہلا نمبر اس کا ہے جسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ بخاری کہتی ہے پہلا نمبر علی کا نہیں ہے، پہلا نمبر اس کا ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ کون ہے؟ خلیفہ اول۔ بولو کون ہے خلیفہ؟ نہیں جو سنی بیٹھے وہ بولے، یہ سبق پکانے والا ہے، پکانے والا ہے، خلیفہ۔ اور میں نے ابھی پیچھے بھی کہا اس موسم میں مڑ اے نعرہ لان دا تے مزہ ہی زیادہ آندا ہے۔ جب ادھر باولے کتے بھونک رہے ہیں، ادھر ہم کہیں خلیفہ، جو جنا بیٹھے ایسے کر کے بولے، ایسے کر کے، ایسے کر کے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، خلیفہ۔ نہیں شاید ابھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی نہیں، آپ کو ایک روایت سنا دوں، پھر شاید تمہیں ذرا ضمیر کہے کہ نہیں اب بولنا ہے، اور ایسے بولنا ہے کہ آپ پہ سے باہر ہو کے بولنا ہے۔ روایت ادھر یہ بھی سناتا ہوں، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں شیعہ کی، نام ہے مناقب آل ابی طالب، لکھنے والا شیعہ، چھاپنے والا شیعہ، شائع کرنے والا شیعہ، آئی ایران سے ہے، خریدی امام احمد رضا کے غلام نے ہے۔ اب ہمیں کوئی ناک منہ نہ چڑھائے، چین بجبی نہ ہو، متھے تے مڑ 12 نہ بجن تے وٹ نہ آن، اساں پیسے پورے دیتن تے انشاءاللہ گل بھی ٹھوک بجا کے کرانگے، فیصلہ باد علی آدن دبل کے کرانگے، دبل کے کرانگے، تے سڑے پنجابی جادن ٹھوک بجا کے کرانگے۔ کتاب شیعہ کی یہ دکھا رہا ہوں، سنی ادھر ہوا میں فائر کر کے کفر بول کے واہ واہ کروائی جاتی ہے، ہم تجھے کتابوں کی چھاتیاں چیر کے دکھاتے ہیں، سنی عقیدہ دلیلوں سے ثابت ہے۔ کتاب شیعہ کی، لکھنے والا شیعہ، چھپی ایران میں، ہم نے خریدی، جلد 3 صفحہ 78 78، مولا علی کا فرمان۔ نہیں ایسے نہیں بولنا، ایسے بولنا ہے کہ آواز یہاں سے نجف اشرف جائے، مولا علی کی عظمت کو سیلوٹ کرے۔ میں ٹیکسٹ پڑھنے لگا ہوں، میں متن پڑھنے لگا ہوں، اگر کوئی بیٹھا ہے لیفٹ سائیڈر اور بدماش، یہ کتاب اوپر سے بھی دیکھ اندر سے بھی دیکھ، جلد 3 صفحہ 78، عبارت
قال امیر المؤمنین علی مولا نے کہا، کیا کہا؟ کہا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ۔ علی کہتے ہیں، ترجمہ کروں؟ جی بولنا ہے تو پھر چھڑ ہی جاتے ہیں، تو ترجمہ ہی چلے جاتے ہیں۔ کروں ترجمہ؟ سنی تو دلیر ہو جا، ہم دنیا کے ہر بدماش کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے۔ علی مولا کہو، آکھو علی مولا۔ میں نے ابھی پیچھے بھی کہا، کہہ دوں ایک جملہ، برداشت کر لو گے؟ ہے سٹیمنا؟ اگر نہ ہو تو میں اپنے بھی آپ پہ کہہ دیتا ہوں، مجھے پکڑنا، میں ذمہ دار ہوں۔ سنو، ایران کے شام غریبہ کے دوئے کی پیداوار کا علی مولا کا نعرہ اور ہے، گنبد خضرا کے متوالوں کا علی مولا کا نعرہ اور ہے۔ اب کہو علی مولا، علی مولا۔ سنو، یہ ہیں علی والے، یہ ہیں علی والے۔ آنکھیں ہیں تو کھولو، اور رفضیہ اور شیعہ کان کھولو، امام احمد رضا کے بچے علی مولا بول رہے ہیں۔ سنو، اب اگلا جملہ بولوں، شاید ہاضمہ سیٹ ہو گیا ہو۔ اب اگلا جملہ بولوں، وہ ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر صاحب جڑی شے کھاندا تے مڑ اندر ساڑ پیندی ہے، وہ آتا ہے بھئی آپ کو انڈیجیشن پرابلم ہے۔ کیا مطلب کہ جی میدہ خراب ہے؟ تے جنہاں دا میدہ خراب ہے ایسا علی علی کرا کے مڑ میدے سیٹ کر دیتے ہیں۔ سنو ذرا علی کیا کہہ رہا ہے، پھر بولنا ہے۔ علی نے کہا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر عرش والے کی لعنت ہو۔ گج کے بولنا ذرا۔ ہو سکتا ہے، میں نے ابھی پیچھے بھی کہا، ہو سکتا ہے کوئی کہ جلسہ تو تھا اہل بیت اطہار کے عنوان کا، شان اہل بیت کا، تو یہ اس جلسے میں صدیق اکبر کی شان کاہے کو بیان کیا جا رہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں سن، ابھی ادھر امام صاحب کھڑے ہو نا نماز پڑھانے، تو میں پیچھے جب کھڑا ہوں گا میں کیا کہوں گا؟ میں نیت کریں دا اس نماز دی، مڑ 4 رکعتاں نماز شادی تے پچھاں اس امام دے۔ میں آگے بولوں گا تو انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ سر دھنو گے۔ میں کہوں گا پچھاں اس امام دے، اے کبھی مدینہ تھا نبی والا، مسجد تھی نبی والی، مصلی تھا نبی والا، امام تھا صدیق اکبر۔
حسن کا بابا آیا، حسن کا بابا آیا، مصلی پہ تھا ابو بکر. جب حسن کا بابا آیا نا، آ کے کھڑا ہوا، کھڑو کے کہا، علی مولا نے کہا ربا نماز تیری ہے پر پچھا اس امام دے. پچھا اس امام دے. امام کی نیت تو کرنی پڑتی ہے نا. لفظ جو بھی تھے، انداز جو بھی تھا، جو بھی انداز تھا، پر علی یہ کہتے تھے میں نے کہا کوئی میرے امام کی تعریف کرے مجھے خوشی ہوتی ہے، کوئی علی کے امام کی تعریف کرے. اور میں یہ نہیں کہ صرف اپنے گھر سے کہہ رہا ہوں، ابھی میں یہ کئی جگہوں پر دکھایا بھی ہے، سنایا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے. کتابیں یہ دو ہیں میرے ہاتھ میں، ایک کا نام ہے الشافی فی الامامہ، ایک کا نام ہے تلخیص الشافی. دونوں شیعہ کی ہیں، دونوں ایرانیوں کی ہیں، آئی بھی ایران سے ہیں. اور یہ اس کا نام ہے الشافی. میں کہو مریضو او نام ابو بکر سے شفا نہیں لیتے، اپنی شافی سے تو لے لو، اس سے تو لے لو. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کو کھول، جلد 2 ہے، حصہ 3 ہے، صفحہ نمبر 92 ہے، 92 ہے، 93 ہے، 94 ہے، 95 ہے. 4 یاروں کے نام پہ یہ دیکھ لو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. 4 صفوں پر شان ابو بکر کی بھی ہے، عمر کی بھی ہے. کتاب شیعہ کی ہے، کتاب شیعہ کی ہے. شان میرے آقا ابو بکر کی ہے، شان میرے آقا عمر کی ہے. اور ایک روایت سنا دیتا ہوں، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، دونوں میں ہے. اور اس کے علاوہ کتب میں بھی ہے. یہ دیکھو روایت کون کرتا ہے؟ وہ جسے دنیا امام جعفر الصادق کہتی ہے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل، کربلائیں رد شہید. علم حق دے باقرے، صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم الرضا کے واسطے. یہ میرے آقا علیہ کا شجرہ ہے، شجرہ. تو امام جعفر الصادق، امام جعفر الصادق. ایک روایت ساتھ اور جوڑ دوں، سنی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ میں، دونوں میں ہے، میں ذمہ دار ہوں. امام جعفر الصادق کو نا ایک رافسی ملا، رافسی. یہ پرانا مرض ہے نا دا، ملا نا تو مل کے کہتا ہے جعفر پتر علی دے ہوندے ہو تے افضل ابو بکر آدے ہو. امام جعفر آکے سرائکی میں کہتے ہیں شلا سوج کے مر ونجیں. امام نے کہا کمینیاں، ہم ایک طرف سے اگر علی کا بیٹا لگتا ہے تو ایک طرف سے ابو بکر کا پتر لگتا ہے. کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ کالا اور رافسی اور ایرانی دھواں کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ کشف الغمہ میں لکھا ہے، کتاب تیری اس میں لکھا ہے. امام جعفر الصادق کہتے ہیں نہیں میں تو علی کو افضل کہتا ہوں. امام جعفر الصادق کو کہتے ہیں میں تو علی کو افضل کہتا ہوں. امام نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے دلیل یہ ہے، دیکھو رات تھی ہجرت والی، بستر تھا نبی والا، نبوت کے بستر کو نبی نے علی کے حوالے کیا تھا. تو جسے نبوت والا بستر مل گیا وہ افضل نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ پھر امام جعفر بھی تو علی کے پوترے تھے نا. علم علی نے پھر جوش مارا. امام نے کہا اچھا مانتا ہوں نبوت والا بستر تو علی کے پاس تھا، مانتا ہوں نبوت والے بستر پہ تو علی لیٹا ہوا تھا، پر یہ بتا نبوت خود 3 دن کس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی؟
وہ ایک پیر ہوا. اب میں یہ تو نہیں کہتا ہمارا، کیونکہ ہمارا تو وہ ہے جو رضا کا ریزہ خار ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھ لو، ہمارا وہ ہے جو رضا کا ریزہ خار ہے. ایک پیر تھا، وہ شعر پڑھا کرتا تھا، دیکھ کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب. ایک پیر تھا اور آگے کہتا تھا عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہے. مجھے شعر نہیں آتے، آج تک آتے ہی واقعی نہیں. میں شعر نہ لکھتا ہوں نہ میں پڑھنے آتے ہیں، بہت کم پڑھتا ہوں. جتنی دیر میں کہتا ہوں شعر پڑھنے اتنی دیر کچھ 4 حدیثیں یاد کر لیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ مجھے ابھی قرآن کا ہو سنا دیتا ہوں اور پورے سر سے سناؤں گا، پورے سر سے. ابھی کون پڑھ دوں؟ ساؤنڈ بھی چلے گا بھیا تیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة. تو انہوں 4 گھنٹے دیاں تقریراں بھی سناندے ہیں سارے ملک وچ، گلا کروڑ کے، اور رمضان میں مصلی پہ کھڑے ہو کے 30 پارے قرآن بھی سناتے ہیں. سمجھ آگئی؟ کہیں جو نہیں پڑھنا کہ سمجھ ہی کوئی. ہم کہتے ہیں بھائی گیٹ بند کر دو، جس نے آخری دعا کر کے جانا ہے وہ اندر رہے، جس نے جانا ہے چلا جائے. دروازہ بند کر دو. ہم 1 سپارہ پڑھے گا پر 2.5-3 گھنٹے لگا کے پڑھے گا. قرآن ہے بھائی میرے رب کا، کوئی مذاق ہے؟ چودھری کے لیے پڑھنا ہے؟ مسجد کی کمیٹی کے لیے پڑھنا ہے؟ نہ، ہاشا وکلا، ہم نے عرش والے کے لیے اور مدینے والے کے لیے پڑھنا ہے. ایسے پڑھتے ہیں، اسی طرح. یہ نہیں کہ آپ کو صرف سنا ہے یہاں پر، ایسے ہی پڑھتا ہوں، اللہ گواہ ہے. سفر و حضر میں جم کے پڑھتا ہوں. سمجھ آ گئی؟ مجھے شعر نہیں ہے، لیکن چکوال ایک جگہ پہ ہم تقریر کر رہے تھے، یہ شعر آ گیا. کسی نے کہا کہ جی یہ شعر اس کا بھی، تو میں نے کہا چلو آج شعر پہ شعر ہم بھی کہہ دیتے ہیں. اس نے کہا دیکھ کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہے. ہم نے کہا رکھ کے صدیق کی گود میں سر ہجرت کی شب، کر دیا تھا فیصلہ، کر دیا تھا. او کورو، او کور مغز کور دماغو، تمہیں بستر نظر آ رہا ہے، سور کی غار میں تمہیں مصطفیٰ کا سر ابو بکر کی گود میں نظر نہیں آ رہا. اس گھڑی جو صدیق نے کمایا، خدا کی قسم دھرتی کے سینے پہ کوئی نہیں کما سکا. سمجھ آ گئی؟ تو حضرت مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا یہ روایت ادھر پوری کریں اور ادھر پھر وہ روایت پوری کر کے ختم کر دیتے ہیں. امام جعفر کہتے ہیں میرے بابا امام محمد الباقر نے مجھ سے بیان کیا کیا؟ کہتے ہیں ان رجلا من قریش جاء الى امیر المومنین فقال سمعته تقول فی الخطبۃ آنفا. کہا مولا علی دے رہے تھے خطبہ، بندہ ایک آگے آ کے کہتا ہے، خطبہ بھی دے کے جو ہی مولا علی سمیٹا بائنڈ اپ کیا اترے، کہنے لگا علی ابھی آپ خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں آپ کہہ رہے تھے اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین، یا اللہ ساڑی ایویں اصلاح کر جویں خلفاء راشدین دی کی تھی.
کہا علی یہ ابھی آپ سے میں نے سنا ہے خطبے میں، یہ بتاؤ فمن ہم، وہ ہیں کون؟ ہیں کون؟ ہیں کون؟ علی مولا نے ڈائریکٹ نام نہیں لیا، علی نے کہا قال، علی مولا بولے، کہا حبیبایا، کہا وہ میرے دو محبوب ہیں، وہ میرے دو۔ اب ایمان سے بتانا، علی کے محبوب کا ذکر کرو تو علی خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ اور اس موسم میں تو کتے زیادہ بھونک رہے ہیں، سر یہ اس موسم میں تو زیادہ کرو، زیادہ کرو۔ ہم تو سنی ہے بابا، دیکھو اس سینے میں نے ابھی پیچھے بھی کہا، ایک ہی وقت میں ابو بکر بھی رہتا ہے، علی بھی رہتا ہے، ایک ہی وقت میں۔ وہ اور سینے جن میں ابو بکر آ جائے علی نہیں آتا، علی آ جائے ابو بکر نہیں آتا۔ امام احمد رضا نے ہمیں گٹی وہ دی ہے جس میں علی بھی ادھر ہی رہتا ہے، ابو بکر بھی ادھر ہی رہتا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا، ہاں نجم ہے اور ناؤ ہے، ہاں یہ ہمارا مسلک مشرب مکتب اور ہمارا نظریہ عقیدہ، یہ ہے اعلیٰ کی فکر۔ تو بہرحال امام مولا علی پاک نے کہا حبیبا یا میرے دو محبوب ہیں۔ پھر آگے ساتھ ہی کہا ہم آقا کملیا تیرے چاچے بھی لگ دیں، تیرے چاچے بھی لگ دیں۔ اب نام لیا، کون ہے؟ کہا ابو بکر و عمر، ایک ابو بکر ہے دوسرا عمر ہے۔ اب آگے اگلا ایک اور لفظ بولا ہے بڑا مزے کا، میں نے ابھی پیچھے بھی کہا، کئی اور جگہوں پر بھی کہا، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ خطبہ دے رہے ہوں آپ کے خطیب صاحب، موضوع ہو صدیق اکبر کا، تقریر ذرا اچھی ہو جائے نا، مقتدی کہتے ہیں جمعے کے بعد آج کاری اور اخیر کر چھڑی ہے، آج مزہ آ گیا، آج بڑا خطاب ہوا۔ میں نے کہا فیصل آباد کا خطیب بولے شان ابو بکر تو مقتدی کو مزہ آتا ہے، لاہور کا، پشور کا، پاکستان کا، ہندوستان کا بولے، جب خطیب ہو علی مولا، خطبے کا عنوان ہو شان ابو بکر و عمر، تو پھر کیا عالم ہوگا کیف کا۔ مولا علی نے جو اگلا جملہ بولا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، مولا علی نے کہا امام الہدا، یہاں سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر کوئٹہ تک، کوئٹہ سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے لے کر شرق تک، غرب تک، شمال تک، جنوب تک، دھرتی کے عرشیہ بدماش کو میں علی مولا کا یہ خطبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، سنا۔ تم کہتے ہو امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، یہ ہمارے امام۔ میں کہتا ہوں یہ میرے بھی امام۔ جو سنی بیٹھے بولو سبحان اللہ۔ یہ میرے بھی امام، پر رب کعبہ کی قسم میں ان سے بڑا، ان 12 سے بڑا، ان 12 سے بڑا جسے امام مانتا ہوں ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے۔ اور سنو یہ کیوں بولا ان سے بڑا؟ اس لیے کہ جنہیں علی بھی امام کہے،
امام الہدا علی نے کہا مڑ قیامت تائیں ہدایت انہوں ہی لبے گی جڑا ابو بکر و عمر دا نوکر تھی بے گا، جو ان کا نوکر رہے گا۔ اب آگے روایت لمبی ہے، اس کو ادھر ہی سمیٹ دیتے ہیں اور اب آتے ہیں، یہ ہے بخاری، چیپٹر ہے کتاب فضائل اصحاب النبی، کتاب فضائل اصحاب النبی، اور آگے باب مناقب قرابت رسول اللہ، حضور کے گھرانے کا عظمتوں کا چیپٹر ہے، فضیلتوں منقبتوں کا، فرمان ہے صدیق اکبر کا۔ کیا فرمان ہے؟ صدیق نے کہا والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی۔ صدیق نے ایک آسان ترجمہ بالکل سوکھا تاکہ دیہاتی بابوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ ابو بکر آکھیا زمانے والے ہو، خدا دی قسم ہے صدیق دا گھرانہ پیچھے ہے، نبی کا گھرانہ آگے ہے۔ صدیق کا گھرانہ پیچھے ہے، نبی کا گھرانہ، بولو حضور کا گھرانہ۔ یہ بخاری میں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تمہیں دھرتی پہ کوئی اور ہمارے علاوہ ایسا آج تک ملا ہے تو دکھاؤ تو صحیح ذرا، کہ جو یوں ایک طرف تمہیں شان خانوادہ مصطفیٰ بھی کھلے سخی دل سے بتائے اور شان صحابہ بھی سخی دل سے سنائے۔ یہ صرف اہل سنت کا چوڑا سینہ ہے، کھلا سینہ، کھلا کیسا کہ یہ جب بولتا ہے نا تو یہ کہتا ہے گلی گلی نگر نگر، نہیں آواز آنی چاہیے ایسے نہیں، گلی گلی نگر نگر، اب کہنا ہے عمر 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 عمر، گلی گلی نگر نگر۔ اب میں کہوں گا میرا ایمان تیرا ایمان، آپ نے کہنا ہے سونا عثمان سونا عثمان، میرا ایمان تیرا ایمان۔ اب کہو نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، یہ ہے ہمارا مسلک، یہ ہے ہمارا مزاج، یہ ہے ہماری طبیعت۔ اور میں یہاں اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کو بھی اور اس کی جو وہ وساطت سے آگے اس کے اوپر دور پار تک کراچی کا کوئی اگر بڈھا ہے یا لاہور کا، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کا بڈھا ہے یا پنڈی کا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں نام لے لیتا ہوں، کسی کو ہوگا تو ہوگا، جسے ابو بکر کا حیا نہ ہو، عمر کا حیا نہ ہو، جو عثمان کا حیا نہ کرے، جو امیر معاویہ کا حیا نہ کرے، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی نرم گوشہ، وہ بولو کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ ہم کسی کا لاشا دیکھ کے نہیں مانتے، ہم کسی کا بنگلہ اور کوٹھی بڑی گاڑی دیکھ کے نہیں مانتے، ہم سینے میں رضا والا عقیدہ دیکھ کے مانتے ہیں۔ ایسے نہیں، گج کے بولو، گج کے گج کے، ہر صحابی نبی یہ احسان ہے اس بابے کا جو کراچی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ مرد قلندر، وہ مرد حق پرست، وہ مرد حق شناس، وہ مرد حق آگاہ، وہ درویش خدا مست، وہ اللہ کا ولی، وہ اس دور کا عظیم رب کا عارف، امیر اہل سنت، کئی جگہوں پر کہتا ہوں وہ بابا بیٹھا ایک بند کمرے میں ہے، اس کے ہاتھ میں نہ پسٹل ہے، نہ گن ہے، نہ خنجر ہے، نہ تلوار ہے،
پر اس کا ہر وار سنی کی ٹھار ہے، دشمن کے لیے ساڑ ہے۔ ہر وار وہ بولتا وہاں ہے، دھواں پنڈی سے نکلتا ہے۔ انہیں ہمارا نعرہ نہیں، نعرہ میرے آقا کا لگاؤ، کہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کہو اب لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول، لبیک لبیک لبیک۔ سنو، یہ ہمارا ایمانی نعرہ ہے، یہ ہمارا سیاسی نعرہ، یہ ہمارا مدنی نعرہ ہے، یہ صحابہ کا نعرہ ہے، اور یہ کسی کی ذاتی جاگیر، یہ ابو بکر و عمر کا عطا کردہ فیضان ہے۔ اب کہو ہر صحابی نبی، تو اس لیے جو حضور کے صحابہ کا حیا نہ کرے، ہم اس کے لیے کیا نرم گوشہ رکھیں گے؟ ہمارے ہاں معیار قرآن نے جو دیا وہ یہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا قیامت تائیں الٹے لٹک جاؤ، جب تک ابو بکر کے پیچھے نہیں آؤ گے رب کہتا ہے مجھے قبول نہیں ہو، قبول نہیں ہو، ان کے پیچھے آنا پڑے گا، صحابہ کے پیچھے آنا پڑے گا۔ تو میں یہ واضح کہہ رہا ہوں، کوئی کراچی کا فیروز شاہ نامی بڈھا ہو، کوئی لاہور کا عرفان شاہ نامی بڈھا ہو، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کا انور شاہ نامی بڈھا ہو، کوئی پنڈی کا ریاض شاہ نامی بڈھا ہو، کوئی عبد القادر شاہ نامی بڈھا ہو، یا کوئی جامعہ رافضیہ کا اڈا ہو، یا کوئی ایرانی گٹر کا کیڑا نیفا ٹیرا ہو، یہ ہمارے پاس، ہم چھوٹے سہی، ہمارا کوئی قد نہ سہی، مشرق سے مغرب تک یہ 2 نمبر تفصیلی، یہ شیعہ رافضی، یہ سارے بدماش جمع کر کے ایک طرف رکھو، میں ابھی جن کا نام لینے لگا ہوں یہ سارے مل کے اس بابے کے جوتے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کون؟ میں نام لوں گا تو ایک مرتبہ جسے نیند آئی ہے وہ بھی جاگ جائے گا، کیوں مجھے پتہ ہے یہاں لازمی جاگے گا، کیونکہ ہر مہینے 11ویں جو کھاتا ہے۔ جاگے یا نہیں جاگے؟ یہ میرے ہاتھ میں جو کتابیں دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے اصول الدین۔ ہمارا خطاب تھا لاہور کی ایک بہت بڑی درگاہ شاہ محمد غوث قدس سرہ العزیز وہاں، اور اس کے کوئی 2-4 دن بعد گوجرانوالا کی سرزمین پہ نباز قوم حاجی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمت اللہ علیہ، ان کے آستانے پر ہمارا خطاب تھا، اور دونوں جگہ موضوع تھا افضلیت صدیق اکبر، اور ہمیں یہ کتاب چاہیے تھی۔ یہ کتاب سبق پڑھا کے تو میں نے ایک طالب علم کو بھیجا، مجھے لگا کہ شاید مل جائے گی یہاں سے، وہ بیچارہ سارا لاہور جہاں جہاں کوئی کتب خانے تھے گھوم کے شام آیا، مجھے کہتے ہیں استاد جی نہیں لبھی، میں کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم نے کراچی میں فون کیے نہیں ملی، پنڈی کیے نہیں ملی، پشاور کیے نہیں ملی، جہاں جہاں سے ہم کتابیں لیتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے میں کسی مولوی کا بیٹا نہیں ہوں، میرے بابا فوجی ہیں، فوجی ریٹائرڈ ہیں، اور میں بھائیوں میں قد میرا اونچا تھا، جب گھر آتے نا، جب فوج میں حاضر سروس تھے، مجھے ٹریننگ کرواتے آ کے بھائیوں میں، کہتے پترا میں تو اپنی جگہ تے فوجی بنانا ہے، بعد اس سرکار دے جوڑیاں دا صدقہ رب سانو ادھر لے آیا،
ابھی حیات ہیں، میں ابھی آتے ہوئے ان کے قدم چوم کے آیا ہوں، ایسے کریں ایسے اپنے امی جی کے بھی ایسے چوم کے آیا ہوں، نیچے سے تلوے، اس داڑھی کو ان کے قدموں پہ ایسے رگڑتا ہوں اب بھی، سمجھا؟ یہاں آپ کو خطاب کر رہا ہوں 2-4 گھنٹے کا، اللہ کی قسم گھر جا کے زمین پہ بیٹھ کے نا بالکل نیچے مجھے کہتے ہیں پترا ہوتے بے میں نہیں مائے تیرے قدمچ بیٹھتا بڑا سکون ہے، ایسے بیٹھ کے زمین پہ آرام سے ان کے قدم دباتا ہوں، پاس بیٹھتا ہوں، خدا کی قسم سینے کی تہ میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال اپنا میرے ابا جان ابھی یہ یاد ہیں، اب نا میری تقریر سنتے ہیں نا جب بھی تو سن کے کہتے ہیں پترا او فوجی بھی بڑا ڈاڈا ہے پر اے فوجی اس تو تگڑا ہے، میں ابا جی او کی میں تسی تے او بناندے پھردے سو تے اے کی میں ڈاڈا ہے زیادہ تگڑا کی ابا یادن پترا او نکیال سیکٹر بارڈر دا پہرے دار ہے، اے مدینے والے دے دین دے بارڈر دا پہرے دار ہے، سمجھ آ گئی؟ تو میرے بابا فوجی ریٹائرڈ ہے، میرے خاندان میں کوئی نہیں تھا، پر رب کا فضل ہے ہم نے عہد کیا جیئیں گے تو صرف دین کے لیے، مریں گے تو اپنے مسلک عقیدے کی سربلندی کے لیے، ہم نے 1.5-2 کروڑ کی کتابیں اپنی ذاتی پیٹ کاٹ کے خرید کے رکھی ہوئی ہیں، اپنا ذاتی پیٹ کاٹ کے، کھانا 24 گھنٹوں میں ایک بار کھانا ہے، تھوڑا کھا لیں گے، پر عقیدے کا میٹیریل زیادہ خرید کے رکھنا ہے، ہاں دشمن ہر طرف کھڑا ہے، ہم نے دشمن کے گھاٹے پہ گردن پہ قدم رکھ کے بتانا ہے سنی سچا ہے، سنیں 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 سنیں۔ تو یہ کتاب اب ہمارا مال ایسے آتا ہے کتابوں کا سال کے بار امینی جیسے کسی بزنس مین کی دکان پہ مال نہیں آتا، اللہ کا مسجد ایسے آتا رہتا ہے۔ تو بہرحال میں جہاں جہاں کوئی جاننے والا تھا پوچھتا رہا، بالآخر ایک کوئٹہ کا جاننے والا اس کو کہا، اس نے کہا مولانا یہاں سے نہیں ملے گی، یہاں آتی نہیں چھپتی نہیں، دبئی میں اگر کوئی آپ کا UAE میں تو وہاں سے ملے گی۔ اس دوران وہاں رابطہ ہو گیا، کچھ احباب تھے، انہوں نے بیچاروں نے ڈھونڈی اور بڑی ڈھونڈی، یعنی واقعی جس کو کہتے ہیں حق ادا، نہیں ملی۔ جب نہیں ملی تو میں بھی تڑپتا رہا، بلکتا رہا، نہیں ڈھونڈنی ہے، لینی ہے۔ ایک دن مدرسے سے سبق پڑھا کے زور کے بعد گھر آ کے نا میں نے کہا صلاۃ غوثیہ کی فضیلتیں تو بڑی بیان کی ہیں، آج پڑھ کے دیکھتے ہیں ذرا، اللہ کی قسم اپنے بند کمرے میں صلاۃ غوثیہ پڑھ کے اس کے بعد بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کے نا میں نے یہ کلام پڑھا، بھی ہر جگہ پڑھتا ہوں، ابھی رستے آتے ہی ادھر آپ کی طرف بھی پڑھا، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد من گدایم تو سلطان دو عالم شدی از تو دارم تمایا شاہ جیلا مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم۔ پھر میں پڑھنے لگ گیا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خیدر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، تجھ سے در سے سگ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے تو، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے، اور آخر میں اللہ جانتا ایسے ہی بالکل اکیلا تھا، کوئی نہیں تھا، آخر میں پنجابی چنج میں کہ سائیوں سوگات تو اڈیے تے مرچائی دی ساکو ہے، کرم چا کرو لب جاوے۔ 2 دن گزرے 4 گزرے، ایک دن میں خود اکیلے بیٹھا، اکیلے گھر میں پڑھتے پڑھتے نا تو بڑا ڈھونڈا نہیں، میں نے گوگل سے سرچ کیا تو ایک جگہ سے ویب سائٹ نکلی، لکھا تھا مرکز الجیلانی للبحوث العلمیہ استنبول، ایک نمبر تھا، میں ڈائل کیا، ملایا، تو جب ملا تو بندے نے اٹھا، اس نے کہا السلام علیکم اخی من انت ومن این انت ماشاءاللہ مرحبا اہلا وسہلا،
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا، هذا من حسن أخلاقك وهذا من حسن اعتبارك. أنا محمد مختار علي وأنا من باكستان. هل تريدون أن أتكلم باللغة العربية؟ العربية لغة مسلم، العربية هي لغتنا الأصلية، لأن هذه اللغة لغة سيدنا محمد ولغة القرآن ولغة أهل الجنة، ولهذا لازم علينا وواجب علينا ويجب لنا ويناسب لنا وينبغي لنا أن نتكلم بيننا باللغة العربية. الحمد لله، أنا أحب اللغة العربية حبا شديدا، لأن هذه اللغة لغة حبيبنا محمد. میں نے یہ کہا، مجھے کہتے ہیں ماشاء اللہ مرحبا مرحبا اخی ایوہ خدمہ ومالک انا حاضر فی خدمتک. میں شکرا اريد الكتب لسيدنا غوث العظم شيخ عبد القادر جيلاني، وهو يقول نعم موجود أي كتاب. أقول الكل المجموعة الكاملة، وهو يقول أنا أرسل إليك التفصيل إن شاء الله بعد دقائق. ثم ماذا تقول؟ کہتا ہے میں تجھے کچھ تفصیل بھیجتا ہوں، پھر قل ثم ماذا، جو تو کہے گا میں انشاءاللہ حاضر ہوں. انا علی حبت الاستعداد. مجھے کہتا ہے انا فی خدمتک انا فی ایت حال حاضر. کہتا ہے جو کہ میں نے وہ کال ریکارڈنگ بھی اٹھائی، اسی طرح وہ اسکرین شاٹ لے کے وہ ادھر دبئی بھیج دیا. دبئی سے آج تمہیں حوالہ دے دوں گا، تم بڑا سوکھا سن بھی لوگے، بات ختم، چلے جاؤ گے. مسجد میں بیٹھا ہوں، بندہ صرف اس کتاب کو خریدنے کے لیے دبئی سے ٹکٹ کرا کے استنبول گیا، ترکی گیا، استنبول گیا، اور رات کے 12-1 بج رہا تھا جب وہاں پہنچا اس جگہ کتب خانے پر. اور یہ حضور کوئی اور نہیں چھاپتا، حضور غوث پاک کے گیلانی بچے ہیں جو خود چھاپتے ہیں، اپنے بابا کی کتابیں ہیں. یہ اوپر لکھا ہوا ہے سید الشریف الدکتور محمد فاضل جیلانی الحسنی والحسینی، یہ خود چھاپتے ہیں. وہ سدرہ والا جو ہے نا بڈھا، کہتے ہیں میں نے میں ستیانہ گیا تو وہاں ہمارے مولانا بتانے لگے، کہتا ہے وہ سدرہ والا بڈھا کہتے ہیں میں نے وہاں استنبول میں فون کر کے فاضل جیلانی کو کہہ دیا آئندہ فلاں 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 نکال دینا. میں نے کہا ہم نے ابھی کتابیں منگوایا ہے، کچھ بھی نہیں نکالا، سارا موجود ہے. میں پتر لالی ہو بیتے ابے اور نال خیانت نہیں کردا. ہر کوئی توڑے وانگو کوئی ایرانی مال تھوڑا ہی کھاندا ہے. ظالمہ، ہر کسی کا دل تمہارے دل کی طرح کالا تھوڑا ہی ہے. تو بہرحال وہ پہنچا تو 12-1 بج رہے تھے. مجھے کہنے لگا فون کیا، کہتے حضرت میں نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے یا ابھی تصویریں بھیجو یا مجھے ویڈیو کال کرو. اس نے ویڈیو کال کی کتابیں ساری مجھے، میں کہا بھائی آج ہی ہون بولو، میں کہا جتنی ہیں ساری ہی چال ہے، ساری ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب چاہیے ایک تھی پر مانگی سائیوں سے تھی نا، وہ سخیوں کے سخی ہیں. ہم نے ایک مانگی، 25 کتابوں کا سیٹ استنبول سے داتا کے شیر لاہور آ گیا. اور 25 کی 25 یہاں بھی مثلا میں ہم 2 لائے ہوئے ہیں، ایک ہی کلر ہے سب کا، اسی کلر میں وہ چھپ، یہ الغنیہ ہے، یہ اصول الدین ہے. 25 کتابوں کا سیٹ. اور اگلی بات مزے کی بتاؤں، میں لاہور جہاں آئی وہاں لینے بھی نہیں گیا، ہمارے گھر کے دروازے سے اندر کاٹن بھی خود آیا ہے. سائیں آکے تو اندر کمرے بے کے منگیاں سنو تھائیں بے جا رہے ہیں. پھر تحفہ 11ویں شریف کا لنگر آ رہا ہے. بیٹھ جا باندھ، کتاب آ گئی. یہ ہے حضور غوث اعظم کا عقیدہ، یہ سمجھ آ گئی. اور اب صرف آپ کو دکھاتا ہوں، ایک مرتبہ یہاں سے بغداد تک، وہاں سے کرب و بلا تک، وہاں سے نجف اشرف تک، وہاں سے مدینے تک، ذرا مجھے آپ کو اپنا کنیکشن پتا چل جائے. اس میں وہ عقیدہ ہے جو کبھی بغداد کے منبر پر غوث اعظم نے پڑھایا تھا، اور آج یہ فیصل آباد اور یہاں جڑا والا کی سرزمین پہ غوث اعظم کا سگ تمہیں سنا رہا ہے. نعرے لگ رہے ہیں علی کا پہلا نمبر، پہلا نمبر، پہلا نمبر. میں نے کہا ہم چھوٹے سہی، کوئی غوث اعظم کی ٹکر کا ہے تو سامنے لاؤ، سامنے لاؤ. سورج مشرق کے بجائے مغرب سے آ سکتا ہے، لیکن میرے غوث پیا کے لیول کا کوئی پیدا نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی؟ حضور غوث اعظم کی کتاب صرف دکھا رہا ہوں.
پڑھیں گے تو ابھی بھی وقت لگے گا بڑا، اور تمہارے وقت سے 1 گھنٹہ اوپر جا چکا ہے، صرف دکھا رہا ہوں۔ اور جوان ہو جاؤ جوان، دلیلوں کی دنیا کی حمایت سنی کے ساتھ ہے۔ یہ کتاب ہے، غور سے دیکھنا، یہ جو پڑھ سکتا ہے کیا لکھا ہوئے؟ بولو سارے، کیا لکھا ہوئے؟ الخلفاء الراشدون۔ اب سمجھ آ گئی؟ خلفائے، بولو سارے، خلفائے۔ اب غوث پاک سے پوچھتے ہیں پہلا نمبر کس کا ہے؟ لاہور کا ایک بڈھا ہے، رہتا کینیڈا میں ہے، بیٹھتا چٹی چوڑیوں میں ہے، اور بیٹھ کے کہتا ہے ہم کیٹیگوریکلی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا کیٹیگوریکلی ایسے بات نہیں ہوتی، کیٹیگوریکلی ہوتی ہے ابو بکر کے دشمن کی گردن پہ چڑھ کے۔ کہتا ہے ہم بھی ہوتے ہیں وہ مجدد۔ میں نے کہا صرف نا، اور نہیں تو جدد یجدد التجدید سے صرف صرف صغیر سنا دو، ہم تمہارے چاہ کو پورا کر دے گا اور ہم تمہارا سرٹیفکیٹ جاری کرا دے گا۔ 70 سال سے ابو ہو چکا ہے، ابھی تمہیں صرف صغیر خدا کی قسم نہیں آتا۔ مجھے اس کے ایک چھوکرے نے نا، اس کا ایک کلپ ہے، کہتے ہیں وہ سنیں تو صحیح قائد محترم کیا میں سنے ہیں جنہوں بڑھے ہوں کے نہیں پتا مضاف الیہ اعراب کے اوکھے دین سمجھے گا۔ آج بھی نہیں پتا مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے، مبدل منہ بدل کا اعراب کیا ہوتا ہے، موصوف صفت کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ میں یہ ویسے نہیں کہہ رہا، جس کو چاہے کوئی لے آئے ہمارے سامنے، اس کا کوئی۔ تو مجھے کہتا نہیں حضرت دیکھیں نا، مناسبت سے بات ہونی چاہیے۔ میں کہ پہلے تو یہ 10 لفظ مناسبت ہوتا ہے یا مناسبت ہوتا ہے؟ کہتا جی یہ چھوڑیں، میں پوری کی صرف اس وقت باب مفالہ پڑھ دیا گا۔ بدھو آدمی یہ کہتا ہے نہیں جی دیکھیں، میں کیا گل سن، اگر تیرا بڈھا سنا دے صرف صغیر جدد یجدد کی تو پھر تو ہم چلو کچھ کرتے ہیں، لیکن جے نہیں سنا سکے نا تو پھر سڑے ایک باب ہوتا ہے اور وہ بھی یہ مزید فید آئی تے بے حمزہ وصل دا تے او دا نام ہے باب تفاعل۔ یہ نام ہے تجدد یتجدد تجددا فہو متجدد۔ ہاں میں نے کہا مجدد تو بریلی میں بیٹھا ہے، یہ متجدد ہے۔ آج یہ دا کی معنی ہوتا ہے؟ میں دا معنی ہوتا ہے جڑا کمینہ دین دا اولیاء بگاڑ دے۔ کہتے ہیں میں قادری ہوتا ہوں، حضور امیر اہل سنت نے حضرت سیدنا، میں ٹھوک کے کہہ رہا ہوں جس کو لگتی ہے لگے، میں لگا کے کہہ رہا ہوں، میں رگڑ کے کہہ رہا ہوں، کاتب وحی خدا صحابی مصطفیٰ، اور اگلے جملے پہ بولنا ہے برادر مولا مرتضیٰ، جرنیل اسلام، فاتح عرب و عجم، حضرت سیدنا امیر معاویہ۔ امیر اہل سنت نے ان کا عرس کر دیا تو چیخ چیخ کے کہتا ہے میں نے تیرا 1400 سال میں نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا، یہ غوث اعظم ہے۔ جو سنی بیٹھے وہ بولے، جو نہیں ہے وہ دفع ہو جائے، نکل جائے یہاں سے۔ عجیب اندھیر نگری ہے، عجیب چوپٹ راج ہے، عجیب بدماشی ہے۔ یہ عقیدہ کی کتاب اصول الدین غوث اعظم کی، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ ذرا دیکھو، کہتا ہے لکھا ہوا نہیں، تسی ہمت پیدا کرو، جلسہ رکھو یا امیر معاویہ کی عظمت کا۔ میں 14 صدیوں کی، میں تقریباً 200 سے
250 کتابوں سے شان امیر معاویہ دکھا کے طاہر القادری کا جنازہ نہ نکالوں تو مجھے رضا کا فکری بیٹا نہ کہنا. لوگ صرف بنگلے کوٹھیاں گاڑیوں اور زرق برق لباس دیکھ کے ان کی آنکھیں چندے آ گئی. میں کہتا ہوں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرائض. ان آنکھوں میں سرما لگا ہوئے بریلی شریف کا. نہیں ایسے سنو سارے نعرے میرے آقا کا نعرہ ایسے نہیں لگانا آلس کا. میں جہاں سال کے 12 مہینے خطبہ دیتا ہوں جب تک آلس کا نعرہ نہ لگے ہم اپنی تقریر روک لیتے ہیں. کیوں؟ ہم محسنوں کا احسان بھولنے والے کمینے نہیں ہیں. جس نے اکیلے ہو کر دیوبند سے بھی ٹکر لی, نجد کے بدماشوں سے بھی ٹکر لی, ایران کے بدماشوں سے بھی ٹکر لی, اور جس نے قادیان کے دجال سے بھی ٹکر لی, ایک ہو کر سب کو پاش پاش کیا, اس کو بریلی کا تاجدار کہتے ہیں. کہو عشق و محبت, عشق و محبت. ہاں مزہ آ گیا. پھر کہو ایک بار عشق و محبت, عشق و محبت. علم و حکمت, علم و حکمت. یہ کتاب ہے غوث اعظم کی. کہتے ہیں وہ سیاسی ہے تو وہ فلانا ہے تو وہ فلانا. میں کہا کور مغز, یہ دیکھ کوئی سیاسی, مولا علی کا اپنا ارشاد ہے, یہ اس کے اندر موجود ہے, یہ متن میں نیچے وہ وضاحت میں ابھی میں پڑھوں گا تو وقت درکار ہے اس کے لیے. یہ اب دیکھو یہ خلفاء راشدین غوث پاک نے کہا. اب دیکھنا پہلا نمبر کس کا ہے, صرف ایک پیج آگے کرو. یہ نمبر پہلا کس کا ہے؟ بغداد سے آواز آ رہی ہے. ذرا اگے بدو, جس ٹائم اسی اخیر کریں گے تو انشاءاللہ تو انو پھر کچھ آگے چھڑاں گے. ابھی تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تو پڑھا نہیں ہے. میرے مولا علی نے کہا تھا, یہ اس کے اندر موجود ہے. علی نے کہا تھا قدمک رسول اللہ فمن یؤخرک. یہ تو میں ابھی پڑھا نہیں. یہ دوسرا نمبر خلافت عمر الفاروق, خلافت عثمان. کتنا نمبر ہو گیا؟ تیجا. پنجابی چاکو ذرا مزہ آوے. تیجا. ایک بندہ کہ سیاہ بلیک, ایک کالا, ذرا بجتا صحیح ہے نا. تیجا نمبر کیڑا؟ پنجابی یہ تو انو تے چوکی آندی ہے خدا دے. میں تے ہزارے دا, میں تے توڑی سن بولدا. سمجھ آ گئی؟ خلافت عثمان. تے ہن ذرا دساں چوتھا ادھر سے بھی دکھایا ہے, اب ادھر سے دیکھو. خلافت علی ابن ابی طالب. اب ایک پیج اور آگے کر دوں اگر تم کہو تو, پھر ختم کر دیتا ہوں. پھر ابھی ادھر ہی ختم کر دوں گا. ایک پیج آگے کر دیتے ہیں. اب دیکھنا ذرا. کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا 1400 سال میں. میں نے کہا یہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں, دیکھو ذرا. جو قادری بیٹھا ہے وہ بولے. اور صرف اس میں نہیں ہے, یہ الغنیہ کے اندر بھی ایسے ہی ہے. وہاں بھی ہے. اب بات ختم. سنی خدا کی قسم ہم اپنے آقا کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں, اور صحابہ اور اہل بیت سے ہم ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. اس دنیا میں, جیسے میں نے وہ جملہ اب آخر ختم کریں یہاں, اس دنیا میں اس دھرتی کے سینے پر ہمارے آقا جیسا کوئی
انسان نہیں آیا حضور کے خاندان جیسا کوئی، اور میرے آقا کے صحابہ جیسے کسی کو صحابہ نہیں ملے۔ اب میں پھر ایک بار کروڑ کے کہہ دوں، کروڑ نہیں ارب شانیں ہیں مولا علی کی، سینے سے تسلیم ہے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا پاک کی، حسن پاک کی، حسین پاک کی، سارے اہل بیت کی، حضور کے سارے گھرانے کی، کروڑوں اربوں کھربوں شانیں، پر پلٹ کے پھر بھی کہیں گے یہی نبیوں کے بعد سب سے اونچا صدیق اکبر ہی ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق خلیفہ بلا، بولو خلیفہ بلا، پھر مولا عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر حسن، حسین، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، 1.25 لاکھ، سارے ان کی عظمتیں، ان کی شانیں ہمارے سینے کی ٹھنڈ ہیں، ٹھنڈ۔ ہم جیتے ان کے سہارے ہیں، ہمیں اپنے کسی طاعت پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں ان کی نسبت پہ بھروسہ ہے، ضرور رب ان کے صدقے کرم فرمائے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو آباد رکھے، شاد رکھے، یہ مسجد آباد رکھے۔ حضرت مفتی صاحب جنہوں نے یہ سارا پروگرام جو روح رواں ہیں اور جو قائد ہیں ساز کی بزم کے ہیں، مجھے نام نہیں اس طرح، مفتی صاحب کہہ رہے تھے آتے ہوئے بھی، ہمارے دوست ہیں مفتی تنویر القادری صاحب، مفتی تنویر صاحب، اللہ تار سڑی چھیڑو نہ بس کرنا نہ کرو۔ لوگ ہدایے کے بخشش سن کے پڑھتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ہم نے اپنے بچوں کو سبق میں پڑھائی ہے پوری ہدایے کے بخشش، اور ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے سنا دوں گا جیسے قرآن زبانی سناتا ہوں، سمجھا؟ آباد رہے میرے رضا تیرا آستانہ، ہم فقیروں کے لیے روشنی کی جگہ ہے، ہماری ڈھارس ہے، اللہ آباد رکھے بریلی شریف کو، اللہ تعالیٰ حضور آقائی سید اعلیٰ کے مزار پر انوار پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، جس کی جو دعائے مولا سب کی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ، السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت